بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہم ہمارے مدارس کے شو میں آج ہم پہنچے ہیں جامعہ دارالعلوم تاندلجہ بروڈا میں۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب جو ہے تو مل کر جامعہ کا مختصر تعارف حاصل کرتے ہیں، جامعہ کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے جامعہ جو ہے جن کی مادر علمی ہے، جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، مولانا عمران صاحب۔ ان کی رہبری میں، ان کی رہنمائی میں ہم جامعہ کے کچھ نظارے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ تو مولانا صاحب، ہم سب سے پہلے کہاں چلتے ہیں؟ جو درسگاہ ہے تعلیم کا، وہاں ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں اس عمارت میں، دارالتدریس کے نام سے یہ عمارت موسوم ہے، جہاں جو ہے تو درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب جو ہے تو اس کا نظارہ کرتے ہیں مولانا عمران صاحب کی رہبری۔ ایشیا کا سب سے بڑا قرآن شریف کا نسخہ جو ہمارے یہاں موجود ہے، اس کارن ناظرین محترم، ہم اس معرضے میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں یہ کتنا بڑا قرآن شریف یہاں موجود ہے۔ اس کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایشیا میں اس وقت سب سے بڑا قرآن شریف یہ ہے، بلکہ جس وقت یہ لکھا گیا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا قرآن شریف یہی کہلاتا تھا۔ اس کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں مولانا عمران صاحب سے، جو کہ ہمارے رہنما ہے، رہبر ہے۔ وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں۔ تو مولانا صاحب، آپ اس کے متعلق کیا کیا جانتے ہوں تو آپ بتائیے۔ اس کو لکھا گیا ہے چونکہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو آنکھوں میں جو کاجل لگاتے ہیں جی اس سے لکھا گیا ہے، اور اس میں جو سائڈ پر جو تفسیر لکھی ہوئی ہے حاشیے کے اندر، جی وہ تفسیر حسینی سے لی گئی ہے۔ فارسی میں تفسیر بھی اس کی لکھی ہوئی ہے۔ جی آپ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ سائیڈ میں جو ہے تو فارسی زبان میں اس کی تفسیر بھی کی گئی ہے، اور قرآن کریم عربی زبان کے نیچے ہی اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے فارسی زبان میں۔ اور کچھ خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کا جو ورق ہے، کاتب نے جب اس وقت نادید ہونے کی وجہ سے یا اس کی قلت ہونے کی وجہ سے جو ہے تو ورق بھی خود اپنے ہاتھ سے ہی کوٹا ہے، اپنے ہاتھ سے ورق بھی بنایا ہے، سیاہی بھی خود اپنے ہاتھوں سے ہی بنائی ہے، اور کتابت بھی خود کی ہے۔ اس کا ہم تعارف یہاں لکھا ہے، ہم ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا عظیم نسخہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، دنیا کا ایک نایاب قلمی نسخہ ہے، جس کو دنیا کے سائز اور حجم میں سب سے بڑا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی طوالت لمبائی 75 انچ 92 میٹر اور عرض یعنی کہ چوڑائی 75 انچ یعنی کہ 15.1 میٹر ہے۔ تقریباً 230 سال پہلے شہر بروڈا یعنی کہ گجرات میں جس شہر میں مدرسہ واقع ہیں، جو ایک فرد خاص سید محمد غوث نامی بزرگ ہیں، جنہوں نے عظیم عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں اس عظیم نسخے کی کتابت فرمائی تھی۔ اس بابرکت قرآن مقدس کی کتابت میں موصوف نے اپنی زندگی کا 20 سال سے بیشتر حصہ بھی صرف کیا ہے۔ آج کے دور میں ہم کاغذ کا استعمال کرتے ہیں، اس دور میں کاغذ کے کارخانے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا مرحوم سید محمد غوث رحمہ اللہ اور ان کے رفقا نے اپنے ہاتھوں کاغذ خود بنائے اور روشنائی بھی اپنے ہاتھوں ہی تیار کی، جیسے کہ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا۔ اور موصوف نے 1206 ہجری میں یعنی کہ 1783 عیسوی میں اس کی تکمیل فرمائی، جسے قوم و ملت کی خدمت میں شہر بروڈا کے جامع مسجد کے لیے وقف فرمایا دیا تھا۔
یہ نسخہ عربی زبان کی عمدہ کتابت کا نمونہ ہے، ساتھ میں ترجمہ و تفسیر بھی ہیں جو کہ فارسی زبان کی مشہور تفسیر حسینی سے ماخوذ ہے۔ موصوف نے اس کی 15 جلد بنائی، ہر جلد میں 2 پارے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہر جلد میں 2 پارے ہیں، بقیہ جلدیں جو ہے تو نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ 7 منزلیں، ہر منزل کو سنہری ڈیزائن سے دیدہ زیب کیا، جس کے سبب تحریر میں مزید نکھار پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گولڈن کا بھی استعمال کیا گیا ہے، ڈیزائن بھی جو ہے تو عمدہ ہے۔ اب حالات کے پیش نظر یا کچھ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو ہے تو اس کا رینوویشن بھی بار بار کیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ احترام سے اسے رکھا گیا ہے، آپ بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جامعہ اسلامیہ نشاط العلوم عقل قوہ کے علامہ بالقلم کے منتظم، جنہی کے نام سے یہ شعبہ شروع ہوا ہے، تو ظاہر ہے مناسبت سے ہم حضرت سے بھی جو ہے تو اس کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت یہ کتنا بڑا کارنامہ آپ کی نظر میں، چونکہ حضرت اسی فیلڈ سے منسلک بھی ہیں بطور خاص علامہ بالقلم سے، تو حضرت آپ بھی اس کے متعلق کچھ بتائیں، آپ کس طرح جو ہے تو اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، یہ تو دنیا کی بہت بڑی چیز دیکھنے میں آئی۔ یہ کسی بھی اتنی میری زندگی میں نے کہیں پر بھی ایسا قرآن نہیں دیکھا، نہ سنا تھا، جو آج یہ دیکھ کر ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ چیز یعنی اپنے ہاتھوں سے کاغذ بنایا، اور جو آنکھوں میں جو کاجل پہنایا جاتا ہے اس چیز سے یہ لکھا، بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سید غوث صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولانا صاحب آپ اس سے واقف ہیں، اس لیے کہ علامہ بالقلم میں آپ ماہر مانے جاتے ہیں، تو کتنا آپ سمجھتے ہوں گے کہ کتنا یہ اہم کام تھا اور کتنا مشکل کام تھا؟ بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا، یعنی آج تک اس کو دنیا میں کوئی کر بھی نہیں سکا اور کرے گا بھی نہیں۔ جی جی، یہ بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے کر دکھایا، 20 سال کی مدت، ماشاءاللہ 20 سال کی مدت میں انہوں نے کر دکھایا۔ جی، بڑا عجیب و غریب نسخہ ہے ماشاءاللہ، دیکھنے والوں کے لیے بڑا عجیب ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، یہاں ایک اور قرآن کریم رکھا ہوا ہے جو اس پترے پر لکھا ہے، یہاں لکھا ہے قاری محمد فیصل صاحب، انہوں نے لکھا ہے، بنوانے والے حاجی عبد الرزاق صاحب، ان کی ذمہ داری میں لکھا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا یہ زنگ آلود ہے، لیکن قرآن کریم آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین یاد رہیں یہ بھی مکمل قرآن کریم ہے جو ایک پترے کے اندر، یعنی کہ ایک اور یہ آدھا ہے، اس پترے کے اندر مکمل کنندہ کیا گیا ہے، مکمل قرآن شریف یہاں موجود ہے۔ اور باقاعدہ حضرت نے ہمیں کہا بھی کہ سال میں 1 یا 2 بار شب برات کے موقع پر، شب قدر کے موقع پر، اسی طرح شب معراج کے موقع پر جو ہے تو اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس سے پڑھیں۔ ناظرین محترم، ہم اب چلتے چلتے جو ہے تو مدرسے کے جامعہ کے مطبخ میں پہنچے ہیں، آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی اس کا نظارہ کراتے ہیں کہ مدرسے کا مطبخ کیسا ہے۔ ناظرین مکرم، اب ہم موجود ہیں مدرسے ہی کی ماتحتی میں چلنے والا ایک اسکول ہے، رائٹ وے انگلش اسکول، جو مدرسے ہی کے ماتحتی میں چلتا ہے۔
आपकी तारीफ। अयाज अहमद। जनाब यहाँ कितने तलबा ज़ेर तालीम हैं और कब से स्कूल जारी हैं और कहाँ तक के यहाँ तालीम होती है? जी 2017 से स्कूल शुरू हुई है जी और यहाँ पे तकरीबन 1000 बच्चे अभी तालीम, जी 1 से 8 तक की क्लास है। इंशाल्लाह आइंदा सालों में और तरक्की करने की इम्कान है। अच्छा। और किस किस ज़बान में यहाँ तालीम दी जाती है? इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे उर्दू अरबी भी पढ़ाई जाती है, इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ाई जाती है। इस्लामिक स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, जी तो इस्लामियात भी यानी सिलेबस का पार्ट है। अरबी ज़बान। अरबी ज़बान पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है जी और उसके साथ में इस्लामियात भी। अभी इन हालात में जैसे लॉकडाउन वगैरह है तो उसमें फिर कैसे तालीम? हम जून से ऑनलाइन क्लासेस ही चला रहे हैं। अच्छा टीचर्स यहीं से क्लास ले रहे हैं, बच्चे घर पे तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह। बस ये है कि हम एक कोशिश शुरू की है जी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे इलाके में ज़रूरत थी, हमारे इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो इसलिए हमने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई है। हम कोशिश यही है कि आइंदा सालों में तरक्की करे स्कूल और एक पाए की स्कूल इस एरिया में बन जाए, ताकि बच्चे कुछ आगे जाके अच्छी पढ़ाई करके कुछ बन सकें। ये किसके माध्यम से चलता है? ये दारुल उलूम बड़ौदा ट्रस्ट के अंदर है। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दारुल उलूम तांदलजा बड़ौदा गुजरात है, जिसकी बुनियाद 1972 में शहर की मशहूर मस्जिद जामे मस्जिद जिसको कहा जाता है वहाँ रखी गई थी। उसके बाद तांदलजा जो शहर बड़ौदा ही का एक गांव है वहाँ ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद ये दारुल उलूम यहाँ तांदलजा में मुंतकिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान और आलिमियत के सभी दराजात और इफ्ता का भी कोर्स जारी है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला ज़ाहिरी बातिनी तमाम तरह की इस मदरसे की मदद फ़रमाएँ और इस मदरसे को खूब तरक्कियात से माला माल फ़रमाएँ। Mm-hmm.